میرا نام ریما ہے۔ جب میں 24 سال کی تھی تو میری شادی موسیٰ سے ہوئی۔ موسیٰ کی چھوٹی سی دکان تھی جس پر بچوں کی ہر چیز ملتی تھی۔ شادی کے ابتدائی دن بہت اچھے سے تھے اور میں بہت خوش تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ شادی کے 2 سال بعد فکر ہونے لگی کہ اب تک تو بچے ہو جانا چاہیے تھے، لیکن 1 سال تک کوشش کرنے کے باوجود میں حاملہ نہیں ہو سکی۔ میرے سسرال سے بھی پریشان تھے اور بار بار بچے کا سوال اٹھاتے تھے۔ میں خود بھی پریشان تھی کہ سب کچھ صحیح ہوتے ہوئے بھی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں جسمانی طور پر بھی صحت مند تھی، چوڑا جسم اور تازگی چہرے سے جھلکتی تھی۔ مجھے کئی ڈاکٹروں کو دکھایا میری فطرت کے باعث، یہاں تک کہ خواتین ڈاکٹروں کے سامنے جانچ کے لیے تیار ہونا بھی میرے لیے بے حد مشکل تھا۔ میرے شرمیلے فطرت کی وجہ سے لیڈی ڈاکٹروں کے سامنے بھی شرم آتی تھی۔ جب وہ مجھے چھو کر میری جانچ کرتے تو میں بہت شرمندہ ہوتی۔ آہستہ آہستہ ہمارے رشتے میں کھٹاس آنے لگی، ہماری ازدواجی زندگی ڈسٹرب ہونے لگی تھی۔ بچے کی خواہش نے ہماری خوشی چھین لی تھی۔ پھر دن گزرتے گئے اور 2 سال اور بیت گئے۔ اب میری عمر 28 سال ہو چکی تھی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میں اداس رہنے لگی۔ گھر کا ماحول بھی اداسی اور نا امیدی سے بھر گیا تھا۔ ایک دن شوہر نے مجھے بتایا کہ ایک خاص ڈاکٹر ہے جو بانجھ پن کے معاملات میں ماہر ہے۔ انہوں نے تجویز دیا کہ مجھے ان کے پاس جانا چاہیے، لیکن میں نے مرد ڈاکٹر کے پاس جانے سے صاف انکار کر دیا۔ میں حیران ہوتی تھی کہ بھلا کیسے عورتیں مرد ڈاکٹر کے پاس جا کر پیٹ پر ہاتھ لگوا لیتی ہیں۔ مجھے تو بہت شرم آتی تھی۔ میں نے کہا کہ کسی عورت کے لیے کسی مرد کے سامنے اپنی ذاتی باتوں کے لیے جانا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ شوہر میری بات پر ناراض ہو گیا۔ اس نے زور دے کر کہا کہ اب ہمیں انہیں ماہر ڈاکٹر کو دکھانا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر اب اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگلے دن میری دوست ہمارے گھر آئی اور میری ساس سے بولی، آنٹی جی، آپ نے ریما کو بہت سارے ڈاکٹروں کو دکھا دیا، پھر بھی اسے اولاد نہیں ہوئی، بیچاری آج کل بہت اداس رہنے لگی ہے، آپ اس کو ایک بابا جی کے پاس لے جائیں۔ میری ایک رشتہ دار تھی جن کی شادی کے 7 سال بعد بھی بچہ نہیں ہوا تھا۔ بابا جی کے پاس جانے کے بعد انہیں اولاد ہوئی۔ ریما کی شادی کو تو ابھی 4 سال ہی ہوئے ہیں۔ اس کی بات سن کر میری ساس کے دل میں امید کی کرن جاگی۔ ساس اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعائیں دینے لگی۔ میں نے بھی سوچا کہ جب سب کچھ کر کے دیکھ لیا تو یہاں جا کر کیوں نہ دیکھ لوں۔ میری ساس نے میرے شوہر کو بھی راضی کر لیا۔ اس وقت مجھے میرے دوست کے مشورے سے راحت محسوس ہوئی، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ مجھے اب مرد ڈاکٹر کو نہیں دکھانا پڑے گا۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہاں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ کوئی کمزور سا اللہ لوگ بابا ہوگا جو دعا کرتا ہوگا یا کوئی دم دے گا۔ اس دن کافی دیر انتظار کرنے کے بعد ہمیں ایک کمرے میں بابا جی سے ملنے لے جایا گیا۔ بابا جی لمبے چوڑے ہٹے کٹے جسم والے تھے۔ اس کو بابا کہنا بھی سراسر بے وقوفی ہوگی۔ وہ 6 فٹ لمبا چوڑا مرد تھا۔ خیر میں چپ رہی۔ اس وقت بابا سفید لباس پہنے ہوئے تھے اور ان کے بولنے کا انداز بہت پرسکون تھا۔ ان کی آواز میں ایسا جادو تھا کہ وہ گونجتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، جیسے ساؤنڈ سسٹم میں ایکو ہوتا ہے۔ ان کی شخصیت اتنی اثر انداز انگیز تھی کہ کوئی بھی ان کے لیے عقیدت سے جھک جائے۔ ان کی آنکھوں میں ایسی تیز شعاعیں تھیں کہ کوئی بھی ان سے زیادہ دیر تک آنکھیں نہ ملا سکتا تھا۔ ہم بابا جی کے سامنے فرش پر بیٹھ کے میرے ساس نے بابا جی کو ہمارے مسئلہ بتانا شروع کیا کہ کس طرح اور کب سے میں اولاد حاصل کرنے میں ناکام رہی ہوں۔ بابا جی نے پوری توجہ سے ساری باتیں سنی۔ کمرے میں ہمارے علاوہ 2 اور افراد موجود تھے جو شاید بابا جی کے شاگرد تھے۔ ان میں سے ایک میری ساس کی باتیں اپنی ڈائری میں لکھ رہا تھا۔ بابا جی نے کہا، ماں جی، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ اپنی بہو کو میرے پاس لائی ہیں۔ میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی جادو نہیں کرتا، لیکن اگر آپ کی بہو مجھ سے دوائی لے اور جیسا میں کہوں ویسا کرے تو یہ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر سب کچھ صحیح طریقے سے کیا جائے تو 1 سال کے اندر آپ کی بہو کو اولاد ضرور ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا، ماں جی، مسئلہ مشکل ہے تو علاج کا راستہ بھی مشکل ہوگا، لیکن اگر آپ کی بہو اس راستے پر چلنے کا عزم کر لے تو نتیجہ ضرور ملے گا۔ ایک بات کا خیال رکھیں، جو بھی ہدایت دی جائے ان پر مکمل یقین اور بغیر کسی شک کے عمل کرنا ہو، تب ہی امید کے مطابق نتیجہ ملے گا۔ بابا جی کی باتوں سے میں اتنی متاثر ہوئی کہ فوراً اپنے علاج کے لیے تیار ہو گئی۔ میری ساس نے بھی ہاتھ جوڑ کر رضامندی دے دی۔ بابا جی نے کہا، ماں جی، علاج شروع کرنے سے پہلے میں اپنی کچھ باتیں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے مریدوں کو کسی دھوکے میں نہیں رکھتا۔
علاج 3 مراحل میں ہوگا۔ پہلا دوائی پر جڑی بوٹیوں کا علاج اور آخر میں ایک عمل۔ یہ عمل پوری چاند کی رات سے شروع ہوگا اور 5 دن تک چلے گا۔ دوائی اور جڑی بوٹیوں کا علاج انہی دنوں میں مکمل ہوگا۔ اگر مجھے لگا کہ یہ کافی ہے تو آپ کی بہو چھٹے دن یہاں سے جا سکتی ہے، لیکن اگر مزید علاج کی ضرورت ہوئی تو اسے 2 دن اور رکنا پڑے گا۔ یہاں رہنے کے دوران آپ کی بہو کو یہاں کے قوانین کا خیال رکھنا ہوگا۔ ان قوانین کی معلومات میرے شاگرد آپ کو فراہم کریں گے۔ بابا جی کی باتوں کو میں مسحور ہو کر سن رہی تھی۔ مجھے ان کی باتوں میں کچھ بھی غیر معمولی یا ناقابل قبول نہیں لگا۔ میں نے فوراً دوائی لینے کے لیے اپنی رضامندی دے دی۔ بابا جی نے کہا، راجو، ان کی بہو کو یہاں کے قوانین سمجھا دو اور ان کی ذاتی صفات نوٹ کر لو۔ بیٹی، تم راجو کے ساتھ دوسرے کمرے میں جاؤ اور جو یہ پوچھے اسے بتا دینا۔ ماں جی، اگر آپ کو کچھ اور پوچھنا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ میں اٹھ کر بابا جی کے شاگرد راجو کے پیچھے پیچھے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرہ سادہ تھا اور اس میں ایک صوفہ موجود تھا۔ راجو نے مجھے بیٹھنے کو کہا اور خود کھڑا رہا۔ راجو کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ اس کا چہرہ پرسکون اور برتاؤ بہت نرم تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میڈم، میرا نام راجو ہے۔ اب آپ بابا جی کی پناہ میں ہیں، اس لیے آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے یہاں کئی خواتین کو دیکھا ہے جنہیں بابا جی کے خاص علاج سے فائدہ ہوا ہے۔ جیسے کہ بابا جی نے کہا، آپ کو بغیر کسی شرم اور شک کے ہماری باتوں کو ماننا ہے۔ یہی علاج کو کامیاب بنانے کا سب سے اہم حصہ ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ جیسا آپ کہیں ویسا ہی کروں۔ میں 2 سال سے اپنی مسئلے سے بہت پریشان ہوں، میں نے کہا۔ راجو نے جواب دیا، آپ فکر نہ کریں میڈم، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ اگلے ہفتے پیر کو شام 7 بجے سے پہلے یہاں آ جانا ہے۔ آپ کو جڑی بوٹیوں سے صاف کیے گئے کپڑے ملیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں زیور پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ راجو کی باتوں سے مجھے تھوڑا عجیب لگا۔ ابھی تک میں نے یہاں کوئی عورت نہیں دیکھی تھی، مگر میں نے یہ بات اس سے نہیں پوچھی۔ تبھی راجو نے مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ، اب آپ جا سکتی ہیں، پیر شام کو ملتے ہیں۔ میں اور میری ساس بس میں بیٹھ کر شہر لوٹ آئے۔ مجھے یقین تھا کہ بابا جی کی پناہ میں جا کر میرے مسئلے کا حل ضرور ہوگا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہاں میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ اگلے پیر کی شام کو میں اپنی ساس کے ساتھ بابا جی کے پاس پہنچ گئی۔ راجو نے ہمیں مسکراتے ہوئے خوش آمدید کہا۔ ہم بابا جی کے پاس گئے۔ پھر کچھ دیر بات کرنے کے بعد میری ساس واپس چلی گئی اور میں اکیلی رہ گئی۔ بابا جی نے کہا، بیٹی، یہاں آرام سے رہو۔ بابا جی کی خاموش آواز نے مجھے ذہنی سکون دیا۔ راجو نے کہا، آئیے میرے ساتھ چلیں۔ میں راجو کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں گئی جس میں ایک اٹیچ باتھ روم تھا۔ راجو نے بتایا کہ یہ میرا کمرہ ہوگا۔ باتھ روم میں ایک بڑا آئینہ تھا جس میں پورے جسم کا عکس دیکھا جا سکتا تھا۔ مجھے تھوڑی عجیب لگا کہ باتھ روم میں اتنے بڑے آئینے کی ضرورت کیوں تھی، لیکن پھر سوچا کہ یہ شاید دھیان کے لیے ہے۔ باتھ روم میں ضروری چیزیں جیسے وائٹ تولیہ، صابن، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ رکھی ہوئی تھی جو عام طور پر ہوٹل کے باتھ روم میں ہوتی ہیں۔ کمرے میں ایک بیڈ، ایک ڈریسنگ ٹیبل اور کپڑے رکھنے کے لیے ایک الماری بھی تھی۔ مجھے جتنی بھی چیزوں کی ضرورت تھی سب کچھ یہاں دستیاب تھا۔ راجو نے کہا، میم، اب آپ آرام کیجیے، اگر کچھ اور چاہیے ہو تو مجھے بتائیے۔ 10 بجے میں آ کر آپ کو دوائی کے لیے لے جاؤں گا، تب تک آپ اپنے پرانے کپڑے تبدیل کر لیں۔ میں نے سر ہلانے کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے، آپ تھوڑا انتظار کیجیے۔ راجو نے کہا، میڈم، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں یہیں باہر انتظار کرتا ہوں، آپ آرام سے سب تیاری کر لیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور باتھ روم میں چلی گئی۔ باتھ روم کا دروازہ تھوڑا اوپر سے کھلا تھا، یعنی چھت اور دروازے کے درمیان تھوڑا وقفہ تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کپڑے ٹانگنے کے لیے کوئی ہک نہیں تھی۔ مجھے سمجھ آیا کہ کپڑے دروازے کے اوپر ڈالنے ہوں گے، لیکن باہر راجو کھڑا تھا اور اگر میں ایسا کرتی تو اسے سب کچھ نظر آتا۔ یہ سوچ کر میں تھوڑی بے چینی محسوس کرنے لگی۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں، یہ لوگ بابا جی کے شاگرد ہیں اور دنیاوی چیزوں سے اوپر ہوں گے۔ میں نے اپنی قمیض اتاری اور دروازے کے اوپر ڈال دی۔ پھر میں نے باقی کپڑے بھی ایک ایک کر کے اتارے۔ اتنے میں میری نظر باتھ روم میں لگے بڑے آئینے پر پڑی۔ پہلی بار خود کو آئینے میں دیکھا، بڑا عجیب سا احساس ہوا۔ میرے دل میں تھوڑی ہچکچاہٹ تھی، لیکن میں نے سوچا کہ یہ کام ضروری ہے اور جلد نپٹانا بہتر رہے گا۔ دروازے سے تھوڑی دور کھڑی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ آگے کیا کرنا ہے۔ میں نے خود کو سکون دیا اور فیصلہ کیا کہ پہلے ان کپڑوں کو تھوڑا صاف کر لوں تاکہ مجھے دینے میں جھجک نہ ہو۔
راجو نے کمرے کے باہر سے آواز لگائی، میڈم آپ کے کپڑے پسینے سے بھیگے ہوں گے، میں انہیں دھونے اور صاف کروانے لے جاتا ہوں، نئے کپڑے یہیں رکھ دیے ہیں، آپ انہیں پہن لیں، اس سے آپ کو تازگی محسوس ہوگی۔ راجو کی بات سن کر میں نے سوچا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، گرمی اور سفر کی وجہ سے کپڑے پسینے سے گیلے ہو گئے تھے۔ میں نے جلدی سے جواب دیا، ٹھیک ہے، آپ نئے کپڑے یہیں چھوڑ دیجئے۔ کچھ ہی دیر میں دروازے کے اوپر سے اس نے نئے کپڑے دروازے پر ٹانگ دیے۔ میں جلدی سے نئے کپڑے پہننے کی تیاری کرنے لگی۔ میڈم شام کے وقت آپ کو نہانا ہوگا، اس لیے ابھی نہانے کی ضرورت نہیں ہے، راجو نے باہر سے کہا۔ میں نے اس کی بات مان لی اور جلدی سے کپڑے بدل کر تیار ہونے لگی۔ جب میں باتھ روم سے باہر آئی تو راجو نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا۔ میرے قدموں میں تھوڑی لڑکھڑاہٹ ہونے کی وجہ سے میں تھوڑی بے چینی محسوس کرنے لگی۔ میں نے فوراً اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی۔ راجو نے میرے کپڑے لیے اور کہا، ٹھیک ہے میڈم، اب آپ آرام کیجئے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے راحت کی سانس لی اور جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کچھ دیر تک میں نے آرام کیا، پھر جیسے ہی شام ہوئی راجو بابا جی کا پیغام لے کر آ گیا اور مجھے اس کے ساتھ جانا پڑا۔ بابا جی نے کہا، شام کے وقت تمہیں اپنے بدن اور روح کی پاکیزگی کے لیے نہانا ہوگا۔ وہاں باتھ روم میں بالٹی میں جڑی بوٹیوں کا پانی رکھا ہے، اسی پانی سے نہانا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک پتھر دیا جو ایک عام شکل کا تھا۔ یہ پتھر استعمال کرتے ہوئے اسے اپنے بدن پر گھمانا ہے۔ یہ پتھر علامتی ہے اور اس سے توانائی کا بہاؤ ہوتا ہے۔ میں نے سر ہلا کر اتفاق کیا۔ میں نے ان کی بات مانتے ہوئے نہانے کی تیاری شروع کر دی۔ میں نے سر جھکا لیا۔ بابا جی کی باتوں میں گہرائی تھی، لیکن میرے ذہن میں کئی خیالات امڑ رہے تھے۔ ان کی آواز میں سکون اور سادگی تھی۔ ان کا برتاؤ بہت ہی معیاری اور احترام کے ساتھ تھا۔ ان کی نظریں صرف میرے جس چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں، جس سے مجھے کچھ سکون ملا۔ بابا جی نے آگے کہا، تمہیں پورے دل اور یقین کے ساتھ اس راہ پر چلنا ہوگا۔ پھر راجو نے کہا، میڈم یہ لباس نہانے کے بعد پہننا ہوگا۔ میں باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ جب میں چل رہی تھی تو میرے ذہن میں عجیب خیالات آ رہے تھے، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ ایک روحانی مقام ہے اور یہاں کسی قسم کا شکوک کرنا نامناسب ہوگا۔ باتھ روم میں داخل ہوتے ہی میں نے دروازہ بند کیا۔ روشنی بہت تیز تھی جس سے میری آنکھیں کچھ پل کے لیے چمک گئیں۔ میں سوچنے لگی کہ اتنی تیز روشنی کی ضرورت کیوں ہے، لیکن پھر میں نے دھیان بھٹکنے سے خود کو روکا۔ باتھ روم بہت ہی صاف ستھرا تھا، دیوار پر ہک لگے تھے اور یہ جگہ مکمل طور پر بند تھی۔ میں نے راحت کی سانس لی اور اپنے آپ کو تیار کرنے لگی۔ اس تیز روشنی نے مجھے بے یقینی میں ڈال دیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی بہت روشن جگہ پر کھڑی ہوں۔ تاہم میں نے اس پر زیادہ توجہ نہ دے کر نہانا شروع کیا۔ بالٹی کے پانی میں جڑی بوٹیوں کی خوشبو تھی جو دل کو سکون دینے والی تھی۔ میں نے اس پانی سے نہایا اور صابن کے محلول کو پورے بدن پر لگایا۔ پھر بابا جی کے دیے ہوئے ہدایت کے مطابق اس خاص پتھر کو بدن پر گھمانا شروع کر دیا۔ یہ کرتے ہوئے مجھے ایک انوکھی گرمائش سے ملنے لگی، جیسے میرے بدن اور ذہن میں نئی توانائی آ گئی ہو۔ نہانے کے بعد میں نے گیلے تولیے سے خود کو خشک کیا اور باتھ روم سے باہر آ گئی۔ بابا جی نے پوچھا، تم کو جیسا بتایا گیا تھا ویسا ہی کیا نا؟ میں نے سر جھکا کر کہا، جی بابا جی۔ بابا جی بولے، اب یہاں بیٹھو اور پوری عقیدت سے دعا کرو۔ میں ہاتھ جوڑے آنکھیں بند کیے پوری عقیدت سے بیٹھی رہی۔ پھر بابا جی کہنے لگے، کل صبح 7 بجے میں تم سے ملوں گا اور بتاؤں گا کہ تمہیں آگے کیا کرنا ہے، اس کی معلومات دوں گا۔ اب تم اپنے کمرے میں جا سکتی ہو۔ میں بابا جی کے کمرے سے باہر آ گئی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ راجو بھی میرے ساتھ تھا۔ راجو نے کہا، میڈم میں کل صبح 6 بجے آپ کو لینے آؤں گا اور آپ کے لیے ضروری کپڑے بھی لے آؤں گا۔ تھوڑی دیر میں آپ کے لیے کھانا آئے گا۔ یہ کہہ کر راجو چلا گیا۔ میں کمرے میں اکیلی تھی اور خود کو کافی ہلکا اور تازہ محسوس کر رہی تھی۔ شاید جڑی بوٹی والے پانی سے نہانے کا یہ اثر تھا۔ بابا جی کی اس عمل نے میرے دل کو ایک انوکھا سا سکون دیا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر بستر پر لیٹ کر آرام کیا، پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا کیونکہ راجو نے کہا تھا کہ وہ کھانا لے کر آئے گا۔ دروازے پر راجو ہی تھا۔ وہ میرے لیے کھانا لایا تھا جسے میں کھانے کے بعد فوراً سو گئی۔ اگلے دن راجو میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا، میڈم آپ کیسی ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر راجو کہنے لگا، بابا جی کی دوائی سے کچھ اثر ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہ سن کر میں نے کہا، ہاں مجھے تو کافی فرق لگ رہا ہے، مگر اتنے کھلے باتھ روم میں نہانا بہت عجیب لگ رہا ہے۔
یہ سن کر راجو نے کہا، بابا جی کے عمل سے آپ کی زندگی کی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، مگر اس لیے آپ کو تھوڑی سی تکلیف تو اٹھانی پڑے گی۔ راجو کی مسکراہٹ اور باتوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جانتا ہو کہ میں اس جگہ پر پھنس چکی تھی اور اب میری زندگی ایک نئی موڑ لینے والی تھی۔ میں نے اس کی باتوں کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ پھر بھی شکوک تو مجھے بھی ہو رہے تھے کہ اب میرے ساتھ جو بھی ہوگا وہ ٹھیک تو نہیں ہوگا، پر میں ماں ضرور بن جاؤں گی۔ اگلے دن پھر سے بابا جی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، تمہیں اپنے بدن اور روح کی پاکیزگی کے لیے نہانا ہوگا۔ وہاں باتھ روم میں بالٹی میں جڑی بوٹیوں کا پانی رکھا ہے، اسی پانی سے نہانا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک پتھر دیا جو ایک عام شکل کا تھا۔ یہ پتھر استعمال کرتے ہوئے اسے اپنے بدن پر گھمانا ہے۔ یہ پتھر علامتی ہے اور اس سے توانائی کا بہاؤ ہوتا ہے۔ میں نے سر ہلا کر اتفاق کیا۔ میں نے ان کی بات مانتے ہوئے نہانے کی تیاری شروع کر دی، مگر کل کی طرح آج بھی میں باتھ روم میں جانے سے ڈر رہی تھی۔ مجھے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر میری ساس نے کہا تھا کہ مجھے بابا جی کی ساری باتوں کو ماننا تھا تاکہ میری گود ہری ہو سکے۔ میں یہاں اپنے گھر اور شوہر سے دور یہ سب اسی لیے تو کر رہی تھی۔ اس لیے میں بابا جی سے اپنے نئے کپڑے لے کر باتھ روم میں گئی۔ باتھ روم میں آج بھی ویسی تیز روشنی تھی جیسے 500 فٹ کا بلب جل رہا ہو۔ اس تیز روشنی نے مجھے بے یقینی میں ڈال دیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی بہت روشن جگہ پر کھڑی ہوں، تاہم میں نے اس پر زیادہ توجہ نہ دے کر نہانا شروع کیا۔ پھر بابا جی کے دیے ہوئے ہدایت کے مطابق اس خاص پتھر کو بدن پر گھمانا شروع کر دیا۔ یہ کرتے ہوئے اچانک میرے ہاتھ سے وہ پتھر پھسل کر باتھ روم کے شیشے پر جا لگا اور یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ وہاں ایک خفیہ کیمرہ لگا ہوا تھا، یعنی وہ لوگ چوری چپکے میری ویڈیوز بنا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا جسم کانپنے لگا اور میں نے جلدی سے کپڑے پہنے اور باہر آ گئی۔ راجو مجھے روکتا رہ گیا مگر میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ جب رات کا اندھیرا پھیل گیا تو میں اپنا بیگ تیار کر چکی تھی، اس لیے جب سب لوگ کھانے کے لیے گئے میں وہاں سے نکل آئی اور ڈرتے کانپتے میں اپنے گھر آ گئی اور میں نے یہ ساری بات اپنے ساس اور شوہر کو بتا دی۔ شوہر تو خود اب بڑی مشکل سے راضی ہوا تھا، اس لیے وہ کہنے لگا کہ میں اس بابے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، بس مجھے اس بابے کے خلاف کوئی ثبوت مل جائے۔ یہ سن کر میں نے اسے وہ خفیہ کیمرے دے دیا جو میں نے باتھ روم سے اتار کر اپنے کپڑوں میں چھپا لیا تھا۔ پھر اسی دن ہمارے سارے ثبوت پولیس کے حوالے کیے اور پولیس اس بابا اور اس کی پوری ٹیم کو پکڑ لے گئے، کیونکہ وہ علاج کا نام پر مجبور عورتوں کا نہ صرف عزت لوٹتے تھے بلکہ ان کی ویڈیوز بھی بنا کر انہیں اور ان کے گھر والوں کو بلیک میل بھی کر رہے تھے۔ کچھ عرصے تو اس واقعے کے بعد میری حالت ہی نہ سنبھل پائی۔ میں کتنی بڑی مصیبت میں پھنستے بچی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے ضد کی کہ ہم عمرے پر چلتے ہیں۔ ساس بولی، ابھی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، میں اپنا زیور بیچ دوں گی، اور پھر چند روز بعد ہی ہم عمرے پر چلے گئے۔ میں نے ڈھیروں دعائیں مانگی اور واپس آ گئی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عمرے سے واپسی کے کچھ ہفتے بعد ہی میں امید سے ہو گئی۔ میری دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ تب مجھے احساس ہوا کہ ہم لوگ کتنے بے وقوف ہیں، اس اللہ کو چھوڑ کر جعلی اور نام و نہاد بابوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ آج میں 3 بچوں کی ماں بن چکی ہوں اور میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ یہ کہانی ہر اس عورت کے لیے ایک سبق ہے جو بے اولاد اور مایوس ہو چکی ہے۔